بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک ایسی جامع مانع اور کامل کتاب اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے، جس میں ہر قسم کا مواد موجود ہے جس سے انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی ہو سکے۔ ماضی کے احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان فرمائے اور واقعات و قصص سے انسانی ذہن کی نشو و نما کا سامان فرمایا، اور انسانوں کی فلاح و بہبود کی جانب کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً تذکرہ فرمایا۔ حالات سے، انسانی نفسیات سے، اللہ کے بندوں کے سوچ، فکر اور آئیڈیالوجی سے واقف کرایا، تاکہ اس کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں مسلمان اسلام کی سربلندی اور اس کی کامیابی کا راستہ تلاش کرے اور خود اپنے لیے نجات اور دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ منتخب کرے۔ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر قائم رہنے کو آسمانی دعوت پر جمنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور پسندیدہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ و فکر کیا ہے۔ ایک مسلمان کو دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ رہنے کے واسطے اور اس رہنے میں امن اور سکون قائم رکھنے کے واسطے ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان قرآن کریم پڑھے، سمجھے اور جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی اس آبادی میں سب سے زیادہ جس چیز کو ترجیح دیتی ہے وہ امن و امان ہے، اور امن و امان کا قیام سماج میں بسنے والے تمام لوگوں کے نظریات و خیالات کو سمجھنے پر ممکن ہے۔ اس کو اگر نہ سمجھیں تو عالمی امن و بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ امن و امان کے واسطے کچھ قربانی ہر ایک کو دینی پڑتی ہے۔ قربانی کہاں دیں گے، کہاں نہیں دیں گے، کس چیز میں اپنے برادران وطن کے ساتھ سمجھوتا کر سکیں گے اور کن چیزوں میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہ ایک علم ہے جو ایک مسلمان کو مسلمان باقی رہنے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مواقع ہیں جہاں ایثار سے کام لینا چاہیے، لیا جا سکتا ہے، اور اسلام
انسانیت نواز مذہب ہے اور اسلام انسانیت کے حقوق کی سب سے زیادہ وکالت کرتا ہے اور اس کی پاسداری کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسانیت کا احترام اس درجے تک پہنچ جائے کہ انسانیت کے خالق و مالک کے احترام میں کمی ہونے لگے۔ اس لیے کچھ باتیں ہوں گی جو اس میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں، لو دو کی گنجائش نہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر آدمی دوسرے کے خاطر اپنے حق کو چھوڑ دے سکتا ہے اور دوسرے کے خاطر قربانی اور ایثار سے کام لے سکتا ہے تاکہ دوسرے کو راحت ہو اور سماج میں اطمینان رہے، بے چینی نہ رہے، سماج کے اندر نفرت کا ماحول نہ رہے۔ اس کے لیے ایک حد تک جہاں تک مناسب ہے اللہ پاک نے خود مسلمانوں کو ایثار کی تعلیم دی ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت موقعوں پر بہت سی اپنی انا کی قربانی دی ہے، محض اس وجہ سے کہ اللہ کا دین یہ امن و امان کے ساتھ پھلتا پھولتا رہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے۔ امن ہوگا تو سوچنے سمجھنے کا موقع ہوگا، امن ہوگا تو کسی دعوت پر غور کرنے کا موقع ہوگا، امن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے، آپ کی کفالت اور آپ کے امن میں رہنا چاہے، فَأَجِرْهُ، آپ اس کو امان دیجئے، آپ اس کو امان دیجئے، اپنی کفالت میں لیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ آپ کے ماحول میں رہ کر اللہ کے کلام کو سن سکے، تاکہ وہ قرآن مجید کو سن سکے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیجئے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، ایسا اس لیے کہ ایک قوم ہے جو بالکل سمجھتی نہیں ہے، نادان اور ناسمجھ قوم ہے، جو ضد و ہٹ دھرمی کے رستے پر ہوتی ہے، جس کو آبائی تعصب کھا جاتا ہے، جو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے والی نہیں۔ یہ مزاج اس زمانے میں بھی یہودیوں کا تھا اور یہی مزاج مشرکین مکہ کا تھا۔ یہ لوگ کسی بات پر سنجیدہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی بھی انسان بھلائی کو جب پاتا ہے، جب وہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف حیثیتوں سے کسی چیز پہ غور کرتا ہے، تب وہ کسی سچے اور اچھے نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور اگر تعصب و تنگ نظری کے ساتھ آدمی کسی بات کو سنے تو اس کو فوراً اس کا ذہن ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ غور تو جب کرے گا جب سمجھے گا۔ تعصب سننے بھی نہیں دیتا آدمی کو، جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، اور سمجھے گا نہیں تو اس پر غور کیسے کرے گا، اور اس میں جو بھلائی ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا۔ اس لیے ان کی ضد ہٹ درمی اور تعصب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ان مشرکین کے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں۔ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا کام قلب کا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں پر اس سے بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی، کان سن نہیں رہے تھے، دل کام نہیں کر رہا تھا، یہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ دنیا اور دنیا کے مفادات کے لیے تو ان کو استعمال کر رہے،
پر ان کا دل ہے وہ دل حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ آنکھیں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ کان حق سننے کے لیے تیار نہیں، اور سب دنیا سن رہے ہیں، دنیا کی ہر بات سن رہے ہیں، دنیا کی ہر بات دیکھ رہے ہیں، دنیا کا ہر مفاد سمجھ رہے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کا پیغمبر اللہ کی دعوت رکھتا ہے، توحید کی بات رکھتا ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے، تو ان کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کے کان جو ہے ان پر مہر لگ جاتی ہے، اور سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی مثال ہو جاتی ہے۔ ان کے دل پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حق بات سامنے آتے ہی سب بند کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جب اتنا اپنے آپ کو جان بوجھ کر اللہ کی دعوت سے دور کر لیا، سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اب کچھ بھی نہیں ان سے حق کی طرف جھکنا ہوتا، حق کی طرف میلان نہیں ہوتا، ورنہ حق اتنا سیمپل اور سیدھی سادی دعوت ہے کہ ایک سمجھدار آدمی دھیان اور توجہ سے بات سن لے تو اس کا دل اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں کے قلوب قرآن کو سننے کے بعد اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بکا تھے، یعنی بہت زیادہ رونے والے تھے، جلدی رونا آتا تھا، رقیق القلب تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کے علوم، قرآن کے معارف، کلام الہی کی تاثیر سے ان کا دل اور نرم پڑتا تھا اور وہ رونا شروع کر دیتے تھے، بہت متاثر ہوتے تھے اس سے، تو لوگوں نے ان کو بہت ستایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ مکے کے شرفاء میں سے تھے، وہاں کے رئیس آدمی تھے، لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ مکے سے ہجرت کر کے کہیں بھی چلے جانا چاہیے، یہاں یہ لوگ مجھے خدا کی بندگی کرنے نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتے، اس لیے چلے جانا چاہیے۔ تو نکل گئے مکے سے، اکیلے چلے جا رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں ان کو مکے کا ایک مشرک سردار ابن الدغینہ ملا، اور مل کر کے وہ کہنے لگا کہ ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے، اکیلے نکل کے کدھر جا رہے ہو؟ کہا میری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں کہیں بھی اللہ کی زمین پر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں بھی جا کے بس جاؤں گا، ہجرت کر رہا ہوں۔ تو ابن الدغینہ نے کہا کہ آپ جیسے لوگ نکل بھی نہیں سکتے، نکالے جا بھی نہیں سکتے، کون نکال سکتا ہے آپ کو؟ اور آپ خود کیوں نکل سکتے ہیں اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے؟ آپ تو بڑے اچھے اور پیارے آدمی ہیں، آپ انسانیت کا لحاظ و خیال کرتے ہیں، آپ غریبوں کے ماوا و ملجا ہیں، آپ یتیموں و بیواؤں کے مددگار ہیں، آپ مہمانوں کے خدمت گزار اور ضیاف ہیں، آپ حقدار کو حق دلانے کے لیے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایسے پیارے لوگ۔ 5 صفتوں کا ذکر ابن الدغینہ نے اپنی زبان سے کیا، بے ہی وہی الفاظ، وہی باتیں، وہی 5 باتیں جو پہلی وحی کے آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بے چینی اور گھبراہٹ کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے بارے میں کہی تھی۔ الفاظ بھی وہی، باتیں بھی وہی۔ حضرت خدیجہ کا کہنا گھر میں ہوا تھا، اور حضرت علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات بتائی تھی، گھر کے لوگ تو جانتے تھے، لیکن یہ بات میڈیا کا دور نہیں تھا، پھیلنے کا زمانہ نہیں تھا، یہ بات انہی الفاظ کے ساتھ
مکے کے پورے شہر میں پھیل گئی ہو اور ابن الدغینہ جیسے دشمن شخص تک بھی پہنچ گئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی اور صدیق کو ایک دوسرے سے اتنا مشابہ بنایا تھا اور ان کی صفتوں میں اتنی مماثلت اور مناسبت رکھی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یار غار بن گئے۔ وہ یار غار کی جو اصطلاح ہے، جو محاورہ ہے، یہ محاورہ انہی دوستوں کی وجہ سے ہے جو غار ثور کے اندر دونوں تنہا اور اکیلے تھے۔ غار کا ساتھی وہی ہے، انہی دونوں کی وجہ سے کہیں بھی کسی کو بہت زیادہ قربت و مناسبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تب کہا جاتا ہے یہ یار غار ہے۔ حضرت علیہ السلام کی صفتیں صدیق اکبر کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی جیسا بنایا تھا صفات کے اعتبار سے۔ مقام و مرتبہ تو بھائی کہاں امتیوں کہاں نبی۔ آگے حضرت ابو بکر اس کی امان میں، اس نے اپنی امان میں لیا اور کہا میری امان میں واپس چلو، لے کے آئے، اعلان کر دیا ابو بکر میری کفالت میں ہیں، جو ان کو چھیڑے گا گویا کہ مجھے چھیڑے گا۔ تو مشرکین مکہ کو ہمت تو نہیں تھی کہ ابن الدغینہ سے ٹکر لیں، جھگڑا کریں، خاموش ہو گئے، قبول کر لیا اس کفالت کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک تو اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، کیونکہ مشرکین نے کہا تھا ایک شرط ان سے لے لو کہ وہ کھلے عام قرآن نہ پڑھیں، گھر کے اندر پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، جو کرنا ہے اپنے دین پہ رہیں، علل اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو بکر کو چند دنوں تک تو اس پر صبر ہوا، لیکن پھر ان کی رائے نہیں ہوئی کہ میں یہاں گھر کے اندر بیٹھ کے چھپ چھپا کے عبادت کروں۔ اس لیے صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی، اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سامنے بنائی تھی۔ حدیث میں بخاری میں اس کا نام مسجد ہی ہے، بنا مسجدن فی فناء بیتہ، اپنے گھر کے سامنے کے حصے میں، اپنے گھر کے صحن میں، سامنے کے حصے میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، وہاں نماز پڑھتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو آواز اونچی ہو جاتی تھی اور گریہ طاری ہو جاتا تھا، تو مکے کے عورتیں، بچے، بوڑھے سب آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، سب بھیڑ لگاتے تھے، اور ابو بکر سے اللہ کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، ایک دوسرے کو ڈھکیل کے گھس کے قریب آنا چاہتے تھے تاکہ صدیق سے قرآن سنیں، اللہ کا کلام سنیں۔ یہ اثر قرآن مجید کا ہے، قرآن کی فطرت میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اب پڑھنے والا مخلص ہو، اس کا یقین کامل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، اس کے حبیب کی نبوت اور اس کی لائی ہوئی کتاب کی صداقت جتنی زیادہ اس کے دل کے اندر مضبوط ہوگی، اس کے پڑھنے میں اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ یہ اثر خود اس کے قلب پر بھی پڑے گا اور جو سنے گا اس کا دل متاثر ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے پھر ابن الدغینہ کو مجبور کیا کہ جا کے ان سے بولو کہ یا تو وہ گھر کے اندر چھپ کے قرآن پڑھے، یا پھر آپ اپنی کفالت ختم کر دو، امان چھوڑ دو ان کا، ہم دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، اس واسطے کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، ہمیں اس کا ڈر لگا ہوا ہے۔ ابن الدغینہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر آپ سے ایک معاہدہ تھا، آپ نے اس وعدے کے خلاف کیا ہے، یا تو وعدے کے مطابق کھلے عام قرآن پڑھنا بند کر دو، یہ تمہاری نماز تمہارے گھر میں چھپ کے پڑھ لو، یا پھر میں اپنی امان چھوڑ دوں گا اور اپنی امان سے تمہیں نکال دوں گا۔ جوش میں آگے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تو کیا مجھے اپنی امان سے نکالے گا، میں تیری امان کو خود مسترد کر دیتا ہوں، اور میرے لیے میرے اللہ کی امان بہت کافی ہے، میں اللہ کی امان میں، اللہ کی پناہ میں ہو جاتا ہوں، تیری پناہ ختم۔
ضرورت نہیں میری مدد کرنے کی اور ضرورت نہیں میری حفاظت کرنے کی، میں اللہ کی امان میں، اس کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں ہوں۔ پھر کوئی ان کو روک نہیں سکا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر ہے، قرآن کریم کے اندر یہ اثر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ جو پڑھے گا اور عقیدت سے پڑھے گا، اللہ کی کتاب سمجھ کر یقین کر کے پڑھے گا، اس کے اوپر ضرور اثر ہوگا قرآن مجید کا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا یقین مضبوط ہوگا، اس کے خلجان دور ہوں گے، اس کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن خود ایسی کتاب ہے جو شکوک کو ختم کر دے۔ قرآن سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب جو آگے بیان ہو رہی ہے پوری من الجنۃ والناس تک، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسی بات کہتا ہے جس کو رد نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، عربی جاننے والوں کو بھی، قرآن سمجھ سکنے والوں کو بھی، قرآن کریم میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں، اس کے کلام الہی ہونے میں شکوک و شبہات ہیں۔ اس دور میں تو باقاعدہ سازش کے تحت قرآن مجید میں شکوک و شبہات نکالے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئے نہیں ہے، صدیوں پہلے سے یہود و نصارہ نے یہ شکوک اٹھائے ہیں، قرآن پر یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، صدیوں پہلے عہد رسالت میں اٹھائے ہیں، اور اس وقت سے یہی باتیں ہیں جو اب 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جن کو پھر سے دہراتے ہیں، پھر سے دہراتے ہیں، رہ رہ کے زمانہ گزرتا پھر سے دہراتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے ملک میں ایک ایسی ذہنیت اقتدار کی بھوکی پیاسی بن کر اقتدار کی طرف روانہ ہے، اور اقتدار کو بہت حد تک اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، اس کی طرف سے باقاعدہ یہود و نصارہ کے یہ پرانے اعتراضات اللہ پر، قرآن پر، نبی پر، نبی کی صداقت و سچائی پر، نبی کی پاک بازی، عفت و پاک دامنی پر، پرانی باتیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کر کے کہ کس مذہب کے دشمنوں نے، یہود میں کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو برا نہیں کہا، کچھ لوگ تھے جو ان کو برا کہتے تھے۔ عیسائیوں میں سب لوگوں نے حضور علیہ السلام پر انگلی نہیں اٹھائی، کچھ بد نصیب تھے جو ان پر انگلی اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے مکہ کے مشرکوں میں آپ کو برا بھلا شخصی طور پر کوئی نہیں کہتا تھا، ان کو صرف اختلاف اس دین سے تھا، وہ اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس دین کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن شخصیت سے رائی کے دانے کے برابر ان کو اختلاف نہیں تھا۔ تو کہاں سے اب یہ سب اعتراضات آ گئے نبی پر، قرآن پر، اللہ پہ، کہاں سے آ گئے؟ تو وہی باتیں ہیں جو ہر مذہب کے کچھ ناانصاف لوگوں نے، متعصب لوگوں نے، متشدد لوگوں نے، اور دلوں میں بغض و حسد بھرے ہوئے لوگوں نے کہی تھیں، وہی باتیں ہیں جو ہر زمانے میں ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، سامنے لائی جاتی ہیں۔ لیکن ان اشکالات کی وجہ سے، ان شبہات کی وجہ سے، ان ڈاؤٹس کی وجہ سے قرآن میں ڈاؤٹ ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو اشکال نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس پر شبہ کیا جا سکے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جس پہ شک کیا جا سکے۔ ہر چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ صداقتوں کی بنیاد پر ہے، وہ حقیقتوں کی بنیاد پر ہے، وہ واقعات کی بنیاد پر ہے، یہ تخمینے نہیں ہے، یہ اندازے نہیں ہیں، یہ بشر اور بندے کی معلومات نہیں ہے،
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، غلطی نہیں، اختلاف نہیں، بھول چوک نہیں، خطا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ بس آدمی کو غور کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے نہیں مانتا تھا ہوگا تو قرآن سمجھ کے پڑھے گا تو اب مان لے گا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ما فوق البشر کلام ہے، انسانیت سے کہیں بلند کسی ہستی کا کلام ہے۔ وہ تو اس کو سمجھ میں آئے گا جو قرآن مجید کو عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہ ماننے والا بھی پڑھے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ روشنی ہی روشنی سامنے کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایسی روشنی بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ایسی روشنی بنایا۔ اور اسی کلام کے ذریعے سے حضرت علیہ السلام کے مصفا اور مجلہ قلب کو روشنی ہدایت کی عطا فرمائی، کیونکہ نبی کا دل صاف ستھرا تو ہمیشہ رہا، پیدائشی طور پر صاف ستھرا، اخلاق اعلیٰ درجے کے، سوچ بہت پاکیزہ، کام بہت عمدہ، زندگی میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں، اور 40 سال تک کسی ایک بندے نے اعتراض نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر۔ ایسے تو تھے لیکن آپ کے پاس وہ نور اور روشنی ابھی تک نہیں تھی جس روشنی کا نام ہدایت ہے، وہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ جب قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے نبی ہم نے آپ کو وہ علوم دیے ہیں جو آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے دیے ہیں، کیونکہ علم تو ہمارا ہے، ہم جس کو دیں گے اس کو علم آئے گا، اور جس کو ہم نہیں دیں گے اس کو غیب کا علم نہیں مل سکتا۔ مشاہدات سے علم سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں، ایمان والا کیا بے ایمان بھی حاصل کر سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر علم حاصل کرنا سب کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، کوئی بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وہ علم جو اللہ نے غیب کے خزانوں میں رکھا ہے وہ اللہ نہ بتائے تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اور اللہ صرف نبیوں کو بتاتا ہے، اور جب نبی کو بتاتا ہے تو نبی امت کو بتاتے ہیں۔ علمک ما لم تکن تعلم، وہ علم جو آپ کے پاس نہیں تھا ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ علم غیب سے آپ کو آشنا کرانا یہ ہمارا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے، پھر آپ کے ذریعے پورے بندوں پر ہمارا فضل ہے، اس لیے اللہ نے اس فضل عظیم کو ہمارے لیے نبی کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اس وجہ سے اچھے نہیں لگے تھے کہ انہوں نے جو بات رکھی تھی وہ بات 1000 مرتبہ صحیح کیوں نہ صحیح، وہ بات 1,00,000 1,00,00,000 مرتبہ سچی ہی صحیح، لیکن ہمارے آباء و اجداد کی باتوں کے خلاف ہے۔ بس ہمارے آباء و اجداد گمراہی صحیح، ہمارے آباء و اجداد غلطی پر ہی صحیح، لیکن ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، مکے والوں کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے، ہم اسی پر چلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، ہم اسی پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، ایسا سوال کیا کہ نہ اس دن وہ جواب دے سکے، نہ آج تک دے سکے ہیں، نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بڑوں بزرگوں اور آباء و اجداد کے طریقے پر رہنا ایک فطری بات ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر کسی کے ماں باپ ہدایت پر نہ ہوں، اگر کسی کے ماں باپ اچھی بات کو سمجھنے کی عقل بھی نہ رکھتے ہوں تو کیا تب بھی انہی کی اتباع کی جائے گی؟ دنیا میں تو تم ایسا نہیں کرتے،
باپ کہتا ہے کہ مت جاؤ باہر، یہیں رہو، جو بھی اللہ دیا کھاؤ پیو، لیکن وہ کہتا ابا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ حالات نہیں قابو میں آئیں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مجھے جانا پڑے گا، اب مجھے جا کر کے کمانا پڑے گا، تب جا کے یہ قرضے ادا ہوں گے، یہ مصیبتیں ختم ہوں گی ہم لوگوں کی، یہ بہنیں اٹھیں گی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ نہیں سمجھتے ابا۔ تو آدمی کہتا ہے، ابا کو سمجھاتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ ابا کو کوئی سمجھ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو سمجھاتا ہے آدمی، مت پڑھو بیٹا، کام کرو، ہمارے ساتھ دھندے میں لگو، مزدوری کو جاؤ۔ بچہ کہتا ہے نہیں ابا، پڑھنے لکھنے کے بعد آدمی کی عزت ہوتی ہے، میں پہلے پڑھ لکھ لیتا ہوں، میں قابل بن جاتا ہوں، پھر محنت کروں گا، پھر کاروبار کروں گا، پھر آپ جو کہیں گے کروں گا، لیکن اب پڑھ لینے تو دو، پڑھنا بہت ضروری ہے، کھیتی باڑی سے کام نہیں چلتا، تعلیم حاصل کر کے کھیتی باڑی کروں گا۔ تو جس کو شعور ہے، اگر بڑے بزرگوں کو وہ شعور نہیں ہے تو وہ سمجھاتا ہے، اور وہ اس کو شعور سے، اس نقصان سے بچاتا ہے جو نقصان لاشعوری میں کر رہا ہے، اس سے بچاتا ہے۔ کسی کاروبار کے اندر پیسہ لگا رہا ہے، لاکھوں روپے کے نفع کی امید ہے اس کو، اور اگر اس کا بوڑھا باپ کہے کہ بیٹا یہ پیسے اتنی مشکل سے کمائے ہیں، اسے مت لگاؤ، یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، بیٹا کہتا ہے نہیں ابا، یہ پیسہ لے کے آئے گا، اس کو رکھنے سے کیا ہوگا، اس کو کاروبار میں لگائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پیسہ اور لائیں گے، کب تک اس کو رکھے ہوئے رہیں گے؟ جو پانی نہیں نکالا جاتا وہ پانی سڑ جاتا ہے، جب کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے تو نیا پانی آتا رہتا ہے، طرح طرح سے سمجھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تو یہ سب کرتے ہو، اور جب بات حق کی، ہدایت کی، ایمان کی، توحید کی آئی تو کہتے ہو انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر تمہارے باپ دادا حق پر ہیں اور تم انہی کی اتباع کرو تو وہاں تمہارا یہ بولنا بالکل برحق ہوگا، درست ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ دیکھو تمہارے آباء و اجداد میں یوسف ہیں، اسحاق ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، یعقوب ہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد ہیں نا، تو ان کے راستے پہ رہو، ان کے طریقے پر قائم رہو، ان کے طریقے پر قائم رہو تو کہہ سکتے ہو۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم آپ کو تیقن دے رہے ہیں آپ کے بعد بھی آپ کے رب کی، آپ کے والدین کے رب کی، آباء و اجداد کے رب کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق الہ واحد ہے، ان کے رب کی ہم عبادت و بندگی کریں گے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے بتایا کہ جو جواب ہے یہ جواب نامعقول ہے، یہ جواب قابل قبول نہیں۔ تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو مخالفت ہے وہ حق اور باطل کی بنیاد پہ نہیں ہے، اب جو مخالفت ہے وہ بغض و عداوت اور حسد کی بنیاد کے اوپر ہے، حسد کی بنیاد پر، بغض و عداوت کی بنیاد پر ہے۔ تو لوگوں کی زبان سے جب تب کچھ نکلتا رہتا تھا، یہودی بولتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہ کچھ مشرکین کی زبانوں سے بھی نکلتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے اندر کا بغض ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا ظاہر ہوتا ہے، لیکن وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں ابھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہے، وہ ابھی لائے نہیں ہے سامنے، وہ بہت زیادہ ہے جو دلوں میں چھپا کے رکھے۔ اب یہ بات اللہ نے کیوں قرآن میں اتاری، اور یہ بات اللہ نے قیامت تک اپنی سچی کتاب کے اندر کیوں محفوظ رکھی؟ ہر زمانے میں مسلمانوں کو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے بغض و عداوت کی بنیاد پر اختلاف رکھتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اندر کا سب باہر نہیں لاتے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باغیرت ہوتے ہیں، باجرت ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اندر ہے وہ بتا دیتے ہیں، دل کی بات بتا دیتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، دل کی بات بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہمیں کوئی یہ مذہب قبول نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، ہمیں اسلام قبول نہیں ہے، لیکن آپ ایک انسان ہیں، آپ کے ساتھ ہم ایک انسان ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بھئی یہ جو تمہارا دین ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ شخص دل میں بغضا نہیں رکھتا، یہ دل میں بغض نہیں رکھتا، یہ جرأت مند انسان ہے، یہ ہمت والا انسان ہے جو سچائی کو زبان پہ لاتا ہے اور دل میں بغض کو نہیں چھپاتا، کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات تو نہیں مانیں گے لیکن آپ کے ساتھ ہم دوست ہیں، ایک انسان ہیں، ہم آپ دوست ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو، کاروبار کریں گے، لین دین کریں گے، پڑوس میں رہیں گے، ایک دوسرے کے بھلے برے کے شریک رہیں گے، باقی تمہارا عقیدہ تمہارا، ہمارا عقیدہ ہمارا۔ جیسے ہمارے نبی نے دو ٹوک کہہ دیا تھا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، دل میں کچھ نہیں رکھا، سیدھی بات بتا دی، یہ میرا عقیدہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا، وہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر تم نہیں چھوڑتے تو تم جانو اللہ جانے، ہم نے حق بات رکھ دی، سچی بات بتا دی، بس ختم۔ یہ ہمارے اندر ضروری ہے، بالخصوص اس دور میں پورے عالم میں رہنے والے مسلمانوں کو، جو لوگ بھی اسلام کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں، جو لوگ بھی مسلمانوں کو انسانی آبادی اور انسانی برادری کا ایک حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مسلمانوں ہی کو نہیں، اپنے علاوہ کسی کو بھی انسانی برادری ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا، غور سے سمجھنا چاہیے کہ وہ اندر ایک بہت بڑا بغض و عداوت کا دریا رکھتے ہیں اور اس میں سے ایک ایک چھینٹا باہر ڈالتے ہیں، ایک ایک چھینٹا باہر ڈالتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ بہت بڑی مقدار ہے، کبھی کبھی کچھ نکل جاتا ہے باتوں میں زبان سے، جیسے ہمارے سامنے بات آئی ایک بڑے لیڈر کی، ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، سارے اخبارات میں آیا، ہندوستان میں اخبار ہی کو انٹرویو دیا اس نے، ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، 1000 سال پہلے اس ملک کے ہم مالک تھے، حکمراں تھے، 1000 سال سے ہم باہر والوں سے جنگ کی حالت میں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کی زبان سے بعض مرتبہ سخت باتیں نکل جاتی ہیں، اس کو ان کی مجبوری سمجھ کر درگزر کر دینا چاہیے۔ ہم کل اقتدار میں تھے اور پھر بھی ہم ہی اقتدار اور حکومت کرنے والے ہیں، اور مسلمان اس ملک میں بے فکر رہیں، بے خطر رہیں، پریشان نہ ہوں، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے عقیدے پر رہنا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے پر رہیں، اور آباء و اجداد کے عقیدے پر آ جانا چاہتے ہیں تو واپس آ جائیں، اور ایک کام مسلمان کر لیں امن سے رہنے کے واسطے، وہ یہ کہ اپنی بالادستی چھوڑ دیں، ہم ان کو جس درجے کا انسان سمجھتے ہیں اس درجے کا انسان سمجھ لیں، بس۔ یہ ایک انٹرویو میں ہمارے سامنے بات آئی، اخبارات میں آئی، میں نے بھی اخبار ہی میں پڑھا سب، یہ کچھ چھینٹے ہیں جو سینے میں سے نکلے ہیں، اس کو آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھو، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور ابھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت ہے، اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا اندر چھپائے ہوئے۔
آگے کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ اسلام اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم نہیں کرتا انسانوں میں، اسلام کہتا ہے سب برابر ہے۔ اسلام کہتا ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک چھوٹا ایک بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری اصل ایک مرد ایک عورت ہی ہے، اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنا دیے ہیں، یہ صرف تعارف کے واسطے بنائے ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، اپنی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کرا سکو، اس کے لیے بنائے ہیں۔ لیکن کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں کوئی زیادہ عزت کے قابل ہو سکتا ہے تو جو زیادہ ایمان والا ہے وہ ہو سکتا ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ ہو سکتا ہے، جو زیادہ متقی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت کی بنیاد پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، سب انسان یکساں و برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ہر نکاح کے موقع پہ خطیب خطبے میں پڑھتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، ایک شخص کو خود بنایا اور اس سے اس کی زوجہ کو بنایا اور ان دونوں کو ملا کر کے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دو کے ذریعے سے پورے عالم میں انسانی آبادی کو اللہ نے بنا دیا۔ یہ حقیقتیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، کوئی کسی قوم کی کسی قبیلے کی مسخرہ پن نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تقوی کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو۔ اس لیے کوئی کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کوئی کسی کو چھوٹا بڑا مت کہو، کوئی کسی کو حقیر فقیر امیر کبیر میں تقسیم مت کرو۔ یہ تقسیمیں اللہ نے نہیں کی ہیں تو تم انسان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تقسیم کوئی تقسیم مت کرو۔ اور لا تلمزوا انفسکم لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو۔ جیسے ہندوستان میں رواج تھا، انگریزوں کے دور میں پھر قانون بن گیا، اور اس قانون میں کسی کو حقیر لفظ سے بولنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا، اس پر سزا مل سکتی ہے، مقدمہ چل سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو مت کہو۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ چمار ہے، یہ دھیڑ ہے، یہ ہریجن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب سب پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ پابندی لگائی گئی اس لیے کہ یہ حقوق کی حق تلفی تھی لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود اس کے دوسرے نام رکھ لیے گئے ہیں، اور دوسرے نام رکھ کے تقسیمیں برابر جاری ہیں۔ وہ نام ختم کر دیے جو پہلے چلتے تھے، جس پر قانونی پابندی لگی ہوئی ہے، اب دوسرے ناموں سے پھر تقسیم موجود ہے۔ اور پھر علل اعلان کھلے عام ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہنا، جس کا اس وقت ہندوستان کے اقتدار پہ مضبوط اثر قائم ہے، اس کا یہ کہنا ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں۔ اعلیٰ نسل کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کی یہ کتاب ان کے نظریے، فلسفے، آئیڈیالوجی کی مخالفت کرتی ہے، اس لیے کتاب اچھی نہیں لگتی۔ یہ کتاب بہت بری کتاب ہے، یہ کتاب لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ بھائی یہ کتاب تو نفرت ختم کر کے جوڑ پیدا کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نفرت پیدا کر رہی ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ لیا، جنو کا نام خرد۔
جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، جو بول دو وہی صحیح ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ شاعر نے کہا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں لوگ کہ جو ہم کہہ دیں بس اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ہمیں عقل سے بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی برادری میں اونچ نیچ کو عقل بھی قبول نہیں کرتی، انسانی عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ ہے جگہ جگہ ایسا، ہمارے ملک میں بھی ہے، دیگر ملکوں کے اندر بھی ہے، امریکہ کی بھی یہی سب سے بڑی بدامنی ہے اور یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ کالوں گوروں کی تقسیم کرے ہوئے ہیں، کہ کالے جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور گورے جو ہیں وہ عزت والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور پوری انسانیت کو سنایا اور سنا کے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ لوگوں سنو، کسی عربی کو عرب ہونے کی وجہ سے کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے، اور کسی گورے کو گورا ہونے کی وجہ سے کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ جو اللہ کا جتنا وفادار ہوگا اتنا اس کا مقرب ہوگا۔ یہ کالوں گوروں کی تقسیم نہیں ہے، یہ عربیوں، عجمیوں، چینیوں، یونانیوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ انسان ہیں، سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ انسانیت پوری کی پوری آدم کی اولاد ہے، چاہے کسی مذہب، کسی دین، کسی قوم اور کسی علاقے قبیلے کے ہوں، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے لوگوں مٹی کا مزاج پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، دوسرے کو جھیلنا اور سہنا اپنے اندر پیدا کرو، اور عاجزی و مسکنت سے رہو، کیونکہ امن کا راستہ یہ ہے۔ امن کا راستہ سرکشی اور طغیانی نہیں ہے کہ صاحب ہم بڑے تم بڑے، یہ نہیں امن کا راستہ۔ امن کا راستہ یہ ہے کہ زمین مٹی سے پیدا ہوئے ہو، مٹی کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ زمین کتنوں کو بھگت رہی ہے، زمین کتنا برداشت کر رہی ہے، آپ اس کو کھود رہے ہیں، برداشت کر رہی، آپ اس کے اندر ڈرل کر رہے ہیں سینکڑوں کلومیٹر تک، تو بھی یعنی سینکڑوں میٹر تک کھود رہے ہیں، برداشت کر رہی ہے، ہزاروں میٹر جا رہے ہیں تحقیق اور ریسرچ کے نام پہ، کچھ نہیں کہتی۔ سارے پہاڑ قائم کر دے رہے ہیں اس کے اوپر سے، کچھ نہیں کہتی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں قائم کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتی۔ لوگ اس کے اوپر سڑکیں بنا رہے ہیں تو کچھ نہیں کہتی۔ کھیلو کودو مارو پیٹو، سب کو سہ رہی ہے، سب کو برداشت کر رہی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مسکنت اور عاجزی ملک میں امن لا سکتی ہے، دنیا میں انسانی آبادی کو چین سکون و خوشی سے رہنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے، اور اگر تکبر آ جائے، سرکشی آ جائے، میں بڑا، ہم بڑے، ہمارا قبیلہ بڑا، ہمارا خاندان بڑا، ہماری نسل بڑی، تو پھر دنیا میں امن قائم کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے امریکہ، سب سے بڑی پاور کہا جاتا ہے امریکہ، اور اس وقت تو بہت کچھ ٹگافر چل رہا ہے، لیکن اب تک تو مانا جاتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انسانوں کے اونچ نیچ کے مسئلے پہ قابو نہیں پایا، تو آج تک ملک کو امن و شیورٹی حاصل نہیں ہے، رہنے والوں کو کسی سے کبھی کسی وقت امن حاصل نہیں ہے۔ بینک لوٹ جا سکتے ہیں، لوگ قتل کر دیے جا سکتے ہیں، کار میں ٹیکسی میں رکھے ہوئے چند ڈالروں کی وجہ سے جان سے کھیلا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ امن قائم نہیں کر سکا امریکہ، اس لیے کہ انسانوں کی اونچ نیچ کو ختم نہیں کر سکا۔ کیا سوچا جا رہا ہے اس ملک میں؟ انسانوں کی اونچ نیچ کے فلسفے کو واپس لا کر کے کیا امن قائم کیا جائے گا، یا جو کچھ امن اس بھارت کے دستور کی وجہ سے قائم ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا؟ کیا کیا جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیوں یہ باتیں زبان سے نکل رہی ہیں؟ تو قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ جو چھینٹے گرائے جا رہے ہیں منہ سے باہر، ان چھینٹوں کو سامنے رکھ کر وہ اندر جو بھرا ہوا ہے اس کا اندازہ کرو، اسے سمجھو، اسے جاننے کی کوشش کرو۔ قرآن آپ کا رہنما ہے، قرآن آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا،
قرآن نے آپ کو بے سہارا نہیں کر دیا، قرآن تو آپ کا سہارا بنا ہوا ہے، قرآن آپ کو رستہ دکھانے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ایک لکیر کھینچ کے سیدھی، اور اس کی جانب 2 لکیریں کھینچی، ادھر 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 بہت سی لکیریں کھینچ دی، اور فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو اس کے آگے داعی نظر آ رہا ہے یہ داعی اللہ کی کتاب ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اور جو میں تم کو دعوت دے رہا ہوں یہ صراط مستقیم کا داعی ہے، اور یہ داہنے بائیں جتنے رستے جا رہے ہیں بڑے خوبصورت رستے، اور اس پر بڑے خوبصورت پردے بڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب خوبصورتیاں فریب ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، یہ دجالی راستے جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور جو راستہ میں دکھا رہا ہوں یہ قرآن کا راستہ سیدھے جنت میں لے جانے والا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ سمجھایا بتایا، مگر میرے دوستو عزیزو ہمیں اس وقت جتنی دوری قرآن کریم سے ہے شاید کسی چیز سے اتنے دور ہم نہیں ہوں گے۔ آج ہم جتنے دور قرآن کریم سے ہیں کسی چیز سے اس قدر دور ہم نہیں ہیں۔ ہم جتنا اللہ کی سچی کتاب کو اوپرا اجنبی سمجھتے ہیں اتنا شاید کسی کی بات کو اتنے اجنبی نہیں سمجھتے۔ دنیا کے سارے جھوٹوں کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے سارے مکاروں دجالوں کی باتیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے حبیب اور اپنے اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے اب تیار نہیں، اپنے نبی کو خیر خواہ نہیں سمجھ رہے۔ کوئی ایک بات کہہ دے کہ بھائی ہندوستان میں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس ہم کہتے نہیں بھائی ہم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ بول رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، رہ سکتے ہیں ملک میں، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کوئی راستہ دکھائے تو اس پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے جتنا RSS کے لیڈر کے بیان پر مسلمانوں کو بھروسہ ہو گیا۔ بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس بیان کی تائید و تعریف کی ہے کہ بھائی وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے نمبر کا شہری بن کے رہ جانا چاہیے، اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں بالادستی اور اپنا بڑا پن چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بھائی بڑا پن تو ہم نے جس دن ملک آزاد کرا کے دے دیا تھا اسی دن چھوڑ دیا۔ اگر اپنا حق جتاتے ہوتے تو آج ہم کو تو یہ نوبت دیکھنی بھی نہیں پڑتی۔ ہم نے حق نہیں جتایا تھا، ہم نے اخلاص کے ساتھ ملک کے خاطر، ملک کے لیے، ملک والوں کے لیے قربانیاں دے کر اس ملک کو اس دشمن سے آزاد کرایا تھا جس دشمن سے آزاد کرانا آپ کے بس میں نہیں تھا۔ آپ ہار چکے تھے، آپ ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اور جو لوگ اب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ 1000 برس سے ہم حالت جنگ میں ہیں، جب دشمن کو بھگانا تھا تو کہاں سو رہے تھے؟ کب ایک لمحے کے لیے جنہوں نے شرکت نہیں کی؟ بہت سے میں نے اس کے بعد دیکھا کہ بہت سے غیر مسلموں کے آرٹیکلز اخباروں میں آئے اور انہوں نے کھل کے بات کہی۔ مسلمان کو تو ہمت نہیں ہے کہ کھل کے تردید کرے، لیکن بعض غیر مسلموں نے کھل کے لکھا اور کہا کہ جب جد و جہد آزادی ہو رہی تھی، ملک کو دشمن کو ملک سے نکالا جا رہا تھا، تو جنہوں نے اپنے خون پسینے بہائے تھے اور جو لوگ بلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ اب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کے لکھا لوگوں نے، کیونکہ وہی اب ہمت سے بول سکتے ہیں۔ اب تو مسلمانوں کی ہمت توڑ دی گئی، ختم کر دی گئی۔ جتنے لوگ ملک میں، ریاستوں میں، شہروں میں بلند بانگ تھے، اونچی آواز تھے، حق کے لیے لڑتے تھے، مسلمان کے لیے مقابلے پہ آ جاتے تھے، ان سب کا اتنا برا حشر کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد اب کسی کو لیڈر بننے کی تمنا باقی نہ رہے، کوئی لیڈر بننے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ سب ہوا ہے، لیکن کاش کہ یہ پیغام آتا کہ انسانیت کا احترام کرو، انسانیت میں کوئی تفریق و تقسیم نہیں، انسان سب انسان ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرو، جو قرآن کہتا ہے، جو نبی کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے اس موضوع پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، جتنے انسان ہیں سب اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، بندے مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، عیال۔ عیال فیملی کو کہتے ہیں، کنبے کو کہتے ہیں۔
حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، تمام حیوان، پرندے، دریائی جانور سب اللہ کی فیملی ہیں، انسان بھی اللہ کی فیملی ہیں، کسی بھی قبیلے خاندان کے ہوں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنے بندوں میں، اپنے عیال میں، اپنے کنبے والوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو ہے۔ یہ انسانی تعلیم جو قرآن کریم میں ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں احادیث شریفہ تک ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، چونکہ یہی بنیادی تعلیم RSS کے نظریے اونچ نیچ، کوئی ملیچ ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی ذلیل ہے، کوئی عزت والا ہے، کوئی حکمرانی کر سکتا ہے، کسی کی قسمت میں غلامی ہی ہے، کوئی بہادر بن سکتا ہے، کسی کو بھیگی بلی بن کے ہی رہنا ہے۔ یہ جو ان کا اپنا نظریہ ہے اور جو انہوں نے اپنا ایک آئیڈیالوجی اور ایک قانون بنایا ہوا ہے، اس قانون کو اگر اس ملک کے اندر غلبہ مل جائے گا تو ایک مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی جس کو اعلیٰ نسل نہیں سمجھا جاتا ہے وہ دنیا میں اس ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ بس 4 لوگ ہیں جن کو اعلیٰ نسل کہا جاتا ہے، اور ان چاروں کے علاوہ کوئی اعلیٰ نسل نہیں۔ اس لیے 4 میں سے 3 اعلیٰ نسل ہیں۔ اب اس کی جو بھی تقسیم ہو، جو کچھ بھی، اگر ہم کچھ پڑھتے لکھتے، کچھ جانتے، مذہبوں کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کس مذہب میں کیا تعلیمات ہیں اور کس مذہب میں کیا عقائد بنائے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہوتا۔ لیکن ہم چونکہ کچھ جاننا نہیں چاہتے، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے، اپنی باوقار رہنے کے لیے اعلیٰ تعلیم تک بھی مسلمان جانا نہیں چاہتے۔ کچھ پڑھ رہی ہیں تو بچیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن بچوں کو تو جوان ہوتے ہی آوارہ گردی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بڑی ڈگریوں تک پہنچو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرو، تاریخ اور ہسٹری کو پڑھو۔ آپ کی ہسٹری پوری کی پوری کمپلیٹلی چینج کی جا رہی ہے۔ آپ پہلے سے جان کے رہو کہ سچائی کیا ہے اور ہماری ہسٹری کیا ہے، اس کو جان کے رہو۔ ورلڈ میں ہماری کیا ہسٹری ہے، اس کنٹری میں ہماری کیا ہسٹری ہے، ماضی میں ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ جب ہمارا اقتدار تھا تو کیا ہم نے یہ نفرتیں چلائی تھیں، کیا ہم نے لوگوں کو بانٹا تھا، کیا یہ ہوا تھا؟ لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ مسلم اقتدار میں ظلم اور ظلم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کے بچے ماننے پہ مجبور ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں کو یہی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اور ان کے ذہن اسی کے مطابق بن رہے ہیں۔ لیکن آپ نئی تاریخ پڑھیں گے، آپ موبائل میں گیم کھیلیں گے، آپ ہسٹری کیوں پڑھیں گے؟ آپ نبی کی نہیں پڑھنا چاہتے تو ملک کی کیا پڑھیں گے؟ بھائی یہ غفلت ختم کرو۔ کوئی بھی قوم مشکل حالات میں باشعور طریقے پر کامیابی کا راستہ نکال سکتی ہے۔ اس غفلت کے ساتھ، اس جہل کے ساتھ، اس بے علمی کے ساتھ، اس غفلت کے ساتھ کوئی بھی قوم اپنے لیے کامیابی کا راستہ نہیں نکال سکتی۔ اللہ کے واسطے تعلیم بھی اچھی حاصل کرو، محنت سے حاصل کرو، اعلیٰ درجے تک پہنچو، پروفیشنلز بنو، تاکہ ان میدانوں میں ہم کچھ اخلاق اسلامی کے ذریعے سے اسلام کا صحیح تعارف کرا سکیں اور وہاں پہنچ کر بتا سکیں کہ ایک مسلم ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، مسلم انجینئر کی یہ شان ہوتی ہے، مسلم ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر اتنا اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور پیار کریں، اس کے سامنے جھکیں۔ یہ ہم کر کے بتا سکتے ہیں۔ پڑھنا اس لیے تھا، لیکن ہم اس کے لیے بھی نہیں پڑھتے، کمانے کے لیے بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، شعور دے، اس قوم کو علم کا ذوق نصیب فرمائے جس کی بنیاد ہی علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس میں تدبر کرنے، غور کرنے، فکر کرنے اور قرآن کریم سے بہترین رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔